امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام، کنیت اور لقب کیا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تعلیم کس سے حاصل کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کون کون سے سفر کیے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی احادیث جمع کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں کے نام کیا ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کیا ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات بیان کریں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے اور مکمل ضرور سنیں، کیونکہ ایسی علمی ویڈیو ہمارے علم اور وقار کو بلند کرتی ہیں۔ اور آخر میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرما دیں، کیونکہ آپ کا کمنٹ ہمارے حوصلوں کو بلند کرتا ہے۔ تو چلیے آج کی اس قیمتی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ آپ کا شجرہ نسب محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بدی زبہ۔ امام صاحب کے پردادا مغیرہ پہلے شخص ہیں جو امیر بخارا یمان جوفی کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے۔ اسی نسبت سے امام بخاری جوفی مشہور ہو گئے، ورنہ قبیلہ جوف سے آپ کا کوئی تعلق نہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل بن ابراہیم اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی اور ان کا شمار ثقہ علماء کرام میں ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال 194 ہجری بروز جمعۃ المبارک، بخارا جو کہ موجودہ دور میں ازبکستان میں ہے، پیدا ہوئے۔ ابھی اچھی طرح شعور کی آنکھیں کھولنے نہ پائے تھے کہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ آپ کی والدہ بڑی عابدہ اور صاحب کرامات تھیں۔ انہوں نے بڑی عاجزی اور انکساری سے بارگاہ الہی میں دعائیں مانگیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی آنکھیں روشن کر دی ہیں۔ پھر جب وہ صبح کو اٹھ کر دیکھتی ہیں کہ بیٹے کی بینائی لوٹ آئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کے والد اسماعیل بن ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے اپنی والدہ کی آغوش میں تربیت پائی اور 16 سال کی عمر تک آپ نے بخارا میں ہی تعلیم حاصل کی۔ بخارا میں آپ نے شیخ محمد سلام بیکندی، عبداللہ بن محمد مسندی اور ابراہیم بن الاشعث جو اپنے زمانہ کے نامور محدث تھے ان سے استفادہ کیا، اور ان کے ساتھ ہی آپ نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وقی کی کتابوں کو بھی حفظ کر لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ اپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد امام صاحب تحصیل علم کے لیے مکہ معظمہ میں ہی ٹھہر گئے، اور آپ کی والدہ اپنے بیٹے احمد بن اسماعیل کے ساتھ واپس آ گئیں، جس کے تھوڑے عرصے بعد احمد بن اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قیام حجاز کے دوران مدینہ منورہ میں روضہ اطہر کے پاس چاندنی راتوں میں قضایات الصحابہ والتابعین اور تاریخ الکبیر تصنیف کی۔ سماع حدیث کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 210 ہجری میں سفر کا آغاز کیا، اور طلب حدیث کی خاطر حجاز، مکہ و مدینہ، بصرہ، بغداد، شام، مصر، جزیرہ، خراسان، مرو، بلخ اور برات کا سفر کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سماع حدیث کے لیے دور دراز کا سفر کیا۔ شام، مصر اور جزیرہ 2 بار تشریف لے گئے، اور حجاز مقدس میں 6 سال قیام فرمایا۔ کوفہ و بغداد جو علماء کا مرکز تھا، وہاں پر بار بار تشریف لے گئے۔ بصرہ 4 مرتبہ جانا ہوا اور بغداد 8 مرتبہ آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہایت مضبوط حافظہ کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے غیر معمولی نوازا تھا۔
بچپن سے ہی جو کتاب ایک دفعہ پڑھ لی یا کوئی حدیث اپنے استاد سے سن لی آپ کو حفظ ہو جاتی تھی۔ 16 سال کی عمر تھی جب آپ نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وقی کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھیں۔ آپ کی قوت حافظہ کے بہت سے واقعات کتب تاریخ میں محفوظ ہیں۔ امام صاحب خود فرماتے تھے کہ مجھے 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ بغداد تشریف لے گئے تو وہاں کے محدثین نے آپ کا امتحان لینا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے 10 آدمیوں کو 10 احادیث سندوں کو آگے پیچھے کر کے ان کے حوالے کیں اور ان سے کہا کہ آپ یہ احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ ہر شخص نے امام صاحب کے سامنے اپنی اپنی حدیثیں پیش کیں۔ امام صاحب ہر حدیث پر فرماتے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ جب 10 آدمیوں نے اپنی اپنی حدیثیں سنا دیں تو امام صاحب نے پہلے آدمی سے فرمایا آپ نے پہلی حدیث اس طرح بیان کی ہے لیکن وہ صحیح نہیں تھی، اس کی سند بلکہ اس طرح سے ہے۔ اسی طرح آپ نے 100 کی 100 احادیث جو ان 10 آدمیوں نے سنائی تھیں وہ بھی امام صاحب کو زبانی یاد ہو گئیں اور اس کی اصل حدیث صحیح سند کے ساتھ بھی آپ نے سنا دی۔ چنانچہ تمام لوگ یہ سن کر دنگ رہ گئے اور آپ کے علم و فضل کا لوہا مان گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے علم و فضل کی وجہ سے تمام ممالک اسلامیہ میں شہرت ہو چکی تھی۔ حفظ حدیث میں ان کا پایہ اس قدر بلند تھا کہ بڑے بڑے محدثین بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ امام صاحب کے علم اور فضل و کمال کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ دوسرے ممالک اسلامیہ کے لوگ ان کی مجلس میں حاضر ہوتے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے لگے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں امام صاحب کی وسعت علم اور شہرت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ یوسف بن موسیٰ مرزوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام صاحب بصرہ تشریف لے گئے تو ایک شخص کو گلیوں میں یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری آج کل بصرہ میں تشریف فرما ہیں، جو شخص ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ جامعہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ یہ اعلان سنتے ہی میں مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں اس وقت بہت سے علماء اور لوگ جمع تھے اور ایک ادھیڑ عمر کا شخص ایک ستون کی آڑ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری یہی ہیں۔ جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں اور علماء کرام نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ حدیث کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمائیں۔ امام صاحب نے حامی بھری اور اس کے ساتھ ہی شہر میں یہ منادی کرا دی گئی کہ فلاں وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مسجد میں درس حدیث دیں گے۔ لوگ جوک در جوک مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ جب حاضرین کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی تو امام صاحب کھڑے ہوئے اور فرمایا اے علماء بصرہ، آج میں تمہارے سامنے وہ احادیث بیان کروں گا کہ جن کے راوی تمہارے شہر بصرہ کے رہنے والے ہیں مگر تم کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جتنی احادیث بیان فرمائی ان سب کے راوی اہل بصرہ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے فضل و کمال کے اعتبار سے بہت بلند تھے۔ تمام علوم اسلامیہ پر ان کی نظر وسیع تھی۔ محدثین کرام اور ارباب سیر نے آپ کی علمی وسعت اور صاحب کمال ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری فن حدیث میں مجھ سے کہیں زیادہ بصیرت رکھتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو انہوں نے خوب ہی سمجھا ہے۔ جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہماتاً اس کے معنی سمجھنے میں غرق ہو جاتے ہیں اور اس کی امثال اور حلال و حرام کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ کیا کہنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس زندگی میں بعض ایسی شائستہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جن سے بڑے بڑے لوگوں کا اخلاقی دامن خالی ہے۔ امام صاحب کی طبیعت حد درجہ غیور تھی اور خودداری کے وصف سے بہت زیادہ متصف تھے اور اپنے اس وصف میں اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ حکومت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر بخارا خالد بن احمد نے ان سے درخواست کی کہ وہ قصر شاہی میں آ کر شہزادوں کو تعلیم دیں۔ امام صاحب نے اس کی یہ درخواست نامنظور کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے شہزادوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ان کو میرے درس میں بھیج دیں، میں قصر شاہی میں نہیں آ سکتا۔ امیر بخارا نے کہا کہ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے
کہ جب میرے بیٹے آپ سے تعلیم حاصل کریں تو اس وقت دوسرے طالب علم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ امام صاحب نے اس کی یہ درخواست بھی نامنظور کی اور فرمایا میری مجلس عام ہے، جس کا جی چاہے آ کر شریک ہو۔ امیر بخارا آپ کے اس جواب سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا اور حکم دے دیا کہ میرے شہر سے نکل جاؤ۔ امام صاحب نے وطن سے نکلنا منظور کر لیا مگر علم کی ذلت گوارا نہیں کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خودداری کا خیال اس درجہ بلند تھا کہ خود ان کا قول ہے کہ میں نے اپنے استاد علی بن مدینی کے سوا اور کسی کے مقابلہ میں اپنے کو چھوٹا نہ سمجھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سادگی اور قناعت کے وصف سے بھی بہت زیادہ متصف تھے۔ تمام زندگی کسی امیر یا بادشاہ کی فیاضی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کے والد اسماعیل بن ابراہیم نے ورثہ میں کافی مال و دولت چھوڑا، اسی پر آخری عمر تک قناعت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انکساری کے وصف سے بھی متصف تھے۔ رواداری اور بے تعصبی بھی ان کا بے نظیر وصف تھا۔ ورزش کے بہت شوقین تھے، تیر اندازی میں بھی دسترس حاصل تھی۔ آپ کا تیر کبھی بھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ فرش پر ایک تنکے کا پڑا رہنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ اسلامی دنیا کے ہر حصے سے طلباء ان کی مجلس درس میں شریک ہوتے تھے۔ مجلس درس کبھی مسجد میں اور کبھی ان کے مکان میں منعقد ہوا کرتی تھی۔ دونوں جگہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقوی کے وصف سے بھی بہت زیادہ متصف تھے۔ اپنے والد کے ترکہ سے بہت زیادہ مال پایا تھا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے تھے اور خود بسا اوقات 2-3 بادام پر ایک دن گزارا کرنا پڑتا تھا۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت مجھے غیبت کی حرمت معلوم ہوئی اس وقت سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ وہ اس بارے میں میرا محاسبہ نہیں کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ و شیوخ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں امام صاحب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے 1080 آدمیوں سے حدیثیں لکھی ہیں، وہ سب کے سب محدث تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور آپ سے استفادہ کرنے والوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ ان کے ایک شاگرد محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر المعروف فربری فرماتے ہیں کہ امام صاحب سے براہ راست 90,000 آدمیوں نے جامع صحیح کو سنا تھا۔ امام صاحب کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ دنیا اسلام کے مختلف گوشوں سے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ ان کی مجلس درس کبھی مسجد میں اور کبھی ان کے مکان پر منعقد ہوا کرتی تھی۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے ائمہ حدیث شامل ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زمانے تحصیل علم ہی سے تصنیف و تالیف کا ذوق و شوق پیدا ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی جب آپ نے تصنیف و تالیف کا آغاز کیا۔ آپ کی تصانیف کردہ کتب کی تعداد تقریباً 24 ہے۔ ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تیری زمین باوجود وسعت کے میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اس لیے مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ عجیب اتفاق ہے کہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ تھوڑے ہی دنوں میں شوال کی چاند رات دوشنبہ کے دن 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں آپ نے انتقال کیا، اور عید کے دن نماز ظہر کے بعد تجہیز و تکفین ہوئی۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند میں عبد الواحد بن آدم کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میں نے سلام عرض کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ کو کس کا انتظار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن اسماعیل بخاری کا منتظر ہوں۔ چند روز بعد جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے اپنے خواب کے وقت کو ملایا تو امام صاحب کے انتقال کا وہی دن اور وہی وقت نکلا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آنے لگی، اور لوگ یہ ماجرا دیکھ کر تبرک کے طور پر مٹی اٹھا کر گھر لے جانے لگے، یہاں تک کہ حکومت کو پہرا لگانا پڑا کہ کہیں قبر کا نشان ہی باقی نہ رہے۔ معزز ناظرین و سامعین،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم طلب میں ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے، حق اور سچ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے، اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا چاہیے، ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور یہ سبق ہماری زندگی میں کامیابی اور سعادت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اللہ پاک اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے والے اور اس کے اسباق کو سمجھ کر عمل کرنے والے کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، یہ دعائیں آپ کے لیے ہی کی گئی ہیں۔ اگر آپ دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو ایک بار آمین کہہ کر کمنٹ میں درج کر دیں، یا اگر آپ کوئی قیمتی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور شامل کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ اس طرح کی علمی اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملیں گے اگلی ایک اور قیمتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔